بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں بزنس لنچ اور میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اوپر جو ہے فوکس کریں گے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری کیونکہ پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً 400 فارماسیوٹیکل یونٹس جو ہیں ہمارے یہاں کرنٹلی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس میں سے 25 جو ہے ملٹی نیشنل انویسٹرز بھی ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں یہاں پر. تو کیا ایونیوز موجود ہیں اس انڈسٹری کے اندر, اس کے اوپر اپنے پروگرام کو جو ہے بیس کریں گے. تو کوشش یہ کریں گے جاننے کی کہ کس طرح سے اپنی انڈسٹری کو جو ہے ہم لوگ اپ لفٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ دی کرنٹ سچویشن, پرووائڈیڈ دی کرنٹ سرکمسٹانسز جس میں کرنٹلی ہماری انڈسٹری جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے اور ہماری اکانومی جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے. تھوڑا سا ایگزامپلس کے اوپر بھی فوکس کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم کسی کنٹری کو بینچ مارک کرنا چاہتے ہیں, اوبیسلی کیونکہ ایک بینچ مارکنگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیپ ہوتا ہے جب بھی آپ ایک نیکسٹ لیول یا کوئی بھی نیکسٹ سطح جو عبور اگر کرنا چاہتے ہیں, ترقی کرنا چاہتے ہیں, تو یو ہیو ٹو بینچ مارک ا سرٹن کنٹری اور سرٹن انڈسٹری. تو ہماری انڈسٹری کے لیے ہم کون سی کنٹری کو جو ہے وہ بینچ مارک کر سکتے ہیں, کون سی بیسٹ ایگزامپلس واپس موجود ہیں, اس کو اپنے پروگرام میں جو ہے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے اپنے گیسٹ کو یہاں پہ انٹروڈیوس کراتی چلوں. ڈاکٹر شیخ کیسر ولید صاحب میں موجود ہیں, یہ فارمر چیئرمین ہے PPMA کے. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے میں نے بولا کہ ہم اپلفٹ کرنے کی زیادہ فوکس کریں گے اپنے پروگرام میں, جو کمیاں موجود ہیں ان کو بھی تھرو آؤٹ ڈسکشن جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے اپنے ڈسکشن میں. لیکن پہلی چیز میں آپ سے جو پوچھنا چاہوں گی, یہ جاننا چاہوں گی کہ کرنٹلی آپ کو کیا لگتا ہے ایک میجر تھریٹ کون سی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو, یا میجر کون سا ایک کنسرن ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا جو اس کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے؟ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو پچھلے 2 سال میں ڈینٹ لگا ہے, جب 18th امینڈمنٹ پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کی, اس میں کانکرنٹ لسٹ کے آئٹم نمبر 22 ڈرگ اور میڈیسن کو ڈیوالو کر دیا گیا صوبوں میں. تو وداؤٹ اینی تھنکنگ, وداؤٹ اینی پروسیس, کنسنسس اسٹیک ہولڈر سے بات کیے بغیر وہ ہو گیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری فارماسیوٹیکل سیکٹر ڈول ڈرم میں چلا گیا. 2 سال پہلے تک پاکستان کی ایکسپورٹ کی گروتھ تھی 37% اینول گروتھ ہو رہی تھی, جو کہ پچھلے 1 سال سے ابھی جو اسٹیٹ بینک کے فگرز بھی آئے ہیں کہ آلموسٹ اسٹینڈ اسٹل ہو گئی ہے, یا گروتھ نہیں ہے, اسٹیگننٹ ہو گئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ 2 سال سے کوئی فارما انڈسٹری کا 1.5 سال سے, جب سے یہ 18th امینڈمنٹ آئی ہے 2010 میں, اس کا والی وارث انڈسٹری کا کوئی بھی نہیں تھا. اور اسی لیے جو ہمارے ایکسپورٹ ریلیٹڈ ایشوز تھے وہ کوئی بھی ایڈریس نہیں کر رہا تھا, کیونکہ ایکسپورٹ کنٹریز کے لیے ہمیں مختلف کام کرنے پڑتے ہیں. اچھا, جب ایکسپورٹ میں آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا پڑتا ہے. جب اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا پڑتا ہے تو آپ کو CGMP فالو کرنی پڑتی ہے. CGMP کرنٹ گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز, جس میں یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی بہترین کام ہو رہا ہے فارماسیوٹیکل سیکٹر میں وہ آپ نے مینٹین کرنا ہے. جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس ملک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ اسٹینڈرڈ جو دنیا کا ہے اس کے لیول پہ بات کریں, تب آپ کی دماغ ہمارے ملک میں پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ کسی قسم کی پہلے پروڈکٹ آ جایا کرتی تھی بغیر کسی اسٹینڈرڈ کے, اور ہماری وہ جو ڈیفنکٹ منسٹری آف ہیلتھ تھی وہ اس کو اپروو کر دیا کرتی تھی وداؤٹ. اب اس 2 سال نے اس انڈسٹری کو ایک رک گئی ہے, اس کی گروتھ رک گئی ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے. سب سے بڑا جو ایشو ہمارا آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر پائے کہ جو منسٹری ڈیوالو ہوئی ڈرگ ریگولیٹری کے حوالے سے, وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بنے جو پارلیمنٹیرین چاہ رہے ہیں, یا جو حکومت کے کچھ افسران چاہ رہے ہیں ڈرگ ریگولیٹری ایجنسی بنے. انڈسٹری کا صرف پرسپیکٹس یہ ہے کہ بھئی ایک ایسی ادارہ بنے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو, جیسے CCPA کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے. SCCPA سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان انڈیپینڈنٹ ہے, ان کا بورڈ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ فیصلے کرنے میں. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ سیکورٹی ایکسچینج ریلیٹڈ جتنے پروگریسو اور پروایکٹیو ایکشن SCCP لیتی ہے یا CCP لیتی ہے, اتنا کوئی ادارہ پاکستان میں نہیں لیتا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہ اتھارٹی بنے, جو بھی یہ ادارہ, ابھی تو یہ ایجنسی ہے کیونکہ جو آرڈیننس آیا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بنگلہ دیش سے بہت آگے ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے رہ گئے. بنگلہ دیش میں اس وقت 10 سے زیادہ دوا ساز ادارے, امریکہ کی ایک ریگولیٹری ایجنسی ہے جس کو ہم FDA کہتے ہیں, جو دنیا کا ایک اسٹینڈرڈ کا بینچ مارک ہے, جو ابھی آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ بینچ مارک ہے
اسٹینڈرڈ کا دنیا میں یارڈ اسٹک ہے کہ جو بہترین ریگولیشن ہے دوا بنانے کے جتنے بہترین طریقہ کار ہوتے ہیں دنیا میں وہ ایف ڈی اے اڈاپٹ کرتی ہے اپنی ایجنسی کے لیے. وہ بنگلہ دیش کی 10 سے زیادہ کمپنیاں اپرووڈ ہیں ویلیڈیٹڈ ہیں ایف ڈی اے سے. انڈیا میں 100 سے زیادہ ادارے ایسے ہیں جو ایف ڈی اے اپرووڈ ہیں. جو ایف ڈی اے کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ اور یورپ میں اور جتنی بھی ہائیلی ریگولیٹڈ مارکیٹ ہیں وہ اپنی دوا آپ وہاں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ کینیڈا ہو, امریکہ ہو, یورپین یونین ہو, جاپان ہو, آسٹریلیا ہو, نیوزی لینڈ ہو, جو بھی ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کا جو دوا ساز ادارے, اچھا اس کی اب ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ ایگزیکٹلی میرا یہی پوائنٹ ہے کہ اگر آج کوئی خرابی ہوتی ہے یہاں پہ کہیں پہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو ریگولیٹری اتھارٹی تو موجود ہی نہیں ہے, تو ہو از گوئنگ ٹو ٹیک دی ریسپانسبلٹی؟ سب سے زیادہ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مثال لیتے ہیں انڈیا کی. آج سے جب اندرا گاندھی نہرو کی جب حکومت تھی تو اس نے یہ کہا کہ انڈیا میں جس بیرونی کمپنی نے آنا ہے وہ اپنا دوا ساز ادارہ انڈیا میں لگائے گا اور اس کے جو میجورٹی شیئر ہولڈنگ ہوگی وہ لوکل کے پاس ہوگی. اور انڈیا کی دوسرا انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا اس زمانے میں جس کو فارماسیوٹیکل ڈیولپمنٹ فنڈ کہتے ہیں, اور فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کے لیے انہوں نے ایک الگ ادارہ بنا دیا فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ. صرف وہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کو مانیٹر کرتا ہے وہ ادارہ اور ان کو ہیلپ کرتا ہے ان کی فنڈنگ کے لیے. پاکستان میں اس قسم کا نام فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ فنڈ ہے کہ بھائی میں اگر اپنے ادارے کو, میرے پاس ریسورسز کم ہیں لیکن میں ایک انٹرنیشنل لیول پہ جانا چاہتا ہوں تو مجھے وہ ادارہ فنڈ کرے تاکہ میں اپنے ادارے کی اپ گریڈیشن. اچھا شیخ صاحب, ہم لوگ جب بھی انڈیا کی پالیسیز کی یہاں پہ بات کرتے ہیں تو انڈیا کی پالیسیز ڈیفینیٹلی ہمیشہ میں دیکھا ہے پرو پیپل رہی ہیں, پرو گورنمنٹ رہی ہیں, پرو دیئر کنٹری رہی ہیں. اس کے اگینسٹ پاکستان کی پالیسیز ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں, ہمیشہ فیلئر پالیسیز ہوتی ہیں. ابھی بھی کرنٹلی لیٹسٹ پالیسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں 2-3 دن پہلے جو انڈیا نے اناؤنس کی $5.4 بلین کی جو اس کے اسینشیل میڈیسن جو ہے وہ فری کی ہے بالکل. اس کے اگینسٹ اور دوسری طرف اس کو اگر ٹرن اوور کو پاکستان سے ریلیٹ کیا جائے تو 4 سے 5 سال کا ٹوٹل ٹرن اوور بنتا ہے انڈسٹری کا. تو اتنی بڑی انڈسٹری سے ہم لوگ یہاں پر کمپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک میجر کنسرن فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا یہاں پر ہمیشہ میں دیکھا تھا جب MFN انڈیا کو دیا گیا تھا تو میجر کنسرن فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا آیا تھا یہاں پر کہ وہ انڈسٹری جو ہے پاکستان کی وہ بیٹھ جائے گی اگر MFN انڈیا سے اوپن کر دیا گیا. آپ اس بارے میں کیا ویوز ہیں؟ دیکھیں ایک پرابلم ہے انسانی فطرت کا, میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا فلاسفیکل تھاٹ سے, میں مشکل نہیں کروں گا. میرے گھر میں کھڑکی ہے جس سے مجھے باہر نظر آتی ہے اور میں سمجھی یہی پوری کائنات ہے تو میں غلط ہوں. آپ کے کھڑکی سے جو آپ کو کائنات نظر آتی ہے آپ سمجھے یہ کائنات ہے تو وہ بھی غلط ہوگا. تو ہر انسان, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو سرکاری افسران بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو اگر تھوڑا بہت پتا ہوتا ہے 4 کتابیں پڑھ کے تو سمجھتے ہیں یہ جو کچھ ہمیں پتا ہے یہ سب کچھ صحیح ہے, باقی جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. انفارچونیٹلی کنسنسس بلڈنگ کا جو پروسیس ہے خاص طور پہ ڈرگ ریگولیشن میں, ڈرگ کے شعبے میں وہ اتنا ایوالو نہیں ہو سکا, اتنا پریکٹس نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. اب میں ایک سمپل سی مثال دوں. انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ 74 مالیکیول یعنی دوا کا جز, مثال کے طور پہ پیراسیٹامول سر درد کی دوا ہے, یہ ایک جز ہے, دوا کا جز ہے, اس کو انہوں نے ریگولیٹ کر دیا. انہوں نے کہا یہ 74 جو 74 مالیکیول ہیں کیونکہ یہ ایسنشیل میڈیسن ہے, ہر انسان کی ابتدائی ضرورت ہے کسی بھی بیماری کی حالت میں. انہوں نے کہا اس کی قیمتیں تو ہمارا NPPA نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی جو ہے وہ کنٹرول کرے گا. باقی جتنی بھی دوائیاں ہیں وہ سب ڈی ریگولیٹ ہوں گی, وہ مارکیٹ فورسز اس کو ریگولیٹ کریں گی. پاکستان میں کیا ہوا؟ کیونکہ پاکستان میں افسر کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہے کنٹرول, کہ ہر چیز اپنے قابو میں رکھو تاکہ یہ لوگ میرے پاس آئیں, میرے دروازے کے باہر بیٹھے رہیں اور جہاں روم بنے وہاں پر ایکچولی ٹرانسپیرنسی نہ ہو, کیونکہ ٹرانسپیرنسی ہوگی تو ان کا اختیار ختم ہو جائے گا. ٹرانسپیرنٹ جتنی پالیسیاں بنی وہ آج تک ٹرانسپیرنٹ نہ بن پائی. اسی لیے میں نے 2 اداروں کا نام دیا SECP اور CCP کہ یہ ان کی پالیسیاں آپ دیکھیں, ان کے اوپر کبھی کسی نے کوشچن نہیں ہے, کسی ادارے نے, کسی میڈیا نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی.
इंडिपेंडेंट है और ट्रांसपेरेंट पॉलिसियां बनाते हैं, फैसले ट्रांसपेरेंट करते हैं, स्टेक होल्डर को पहले कॉन्फिडेंस में लेते हैं, सजा देने से पहले, जुर्माना देने से पहले भी स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि तुमसे ये वार्न करते हैं के बाद। तो हमारे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी। अब पाकिस्तान में सेक्शन 12 है ड्रग एक्ट का, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावर्ड किया गया है दवा की कीमत मुतय्यन करने का। उसका नाजायज फायदा उठाया अफसरान ने, जो भी डिफंक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में बैठे हुए थे, उन्होंने हर दवा की कीमत मुख्तलिफ मुतय्यन करना शुरू कर दी। पैरासिटामोल मैं भी बनाता हूँ, पैरासिटामोल आप भी बनाती हैं, आपको दिए 2 रुपए, मुझे दिए 4 रुपए, डिस्पैरिटी हो गई, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। उससे क्या हुआ कि एक रियल जो कंपटीशन होना चाहना था, अवाम का फायदा होता, मुल्क का फायदा होता इंटरनेशनल मार्केट में। आपको एक मैं बात बताऊं कि साथ में इसके कि दवा, वो पाकिस्तान की जो दवा एक्सपोर्ट होती है, जितनी भी दवा की डब्बियां होती हैं, उन सब के ऊपर लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से कोई चीज जो एक्सपोर्ट होती है उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान नहीं लिखा होता। नाइकी लिखा होता है, फलाना जो भी लिखा हुआ होता है। इवन जो सर्जिकल गुड्स पाकिस्तान से जाते हैं वो जर्मनी की कंपनी के नाम में एम्बोज हुए होते हैं। दवा वो वाही चीज है जो पाकिस्तान का रियल एम्बेसडर है। अगर वो दवा ठीक है, उस मुल्क के लोग ठीक होते हैं। इसकी मिसाल एक और दूं, पाकिस्तान की दवा की क्वालिटी कितनी अच्छी है कि आज से 2 साल पहले फिलीपीन की पार्लियामेंट ने बिल पास किया था, पार्लियामेंट ने बिल पास किया था कि आप लोग पाकिस्तान से दवाइयां इंपोर्ट करें, तो पाकिस्तान की दवाइयां सस्ती और अच्छी होती है कंपेयर टू पड़ोसी मुल्क। ये सारी हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली बात वहीं पे आकर खत्म दोबारा सा हो जाती है ना कि हम लोग अपनी वर्ड्स खुद ही जब तक नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग खुद उस चीज को एनकैश करने की कोशिश नहीं करेंगे, अफसरान का माइंडसेट ना बदला, पार्लियामेंटेरियन है तो बगैर सोचे समझे कंसल्टेंट। दुनिया में क्या होता है, जिस भी कभी भी कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट है ना, उसमें अमेंडमेंट 100-200 लोग बैठ के फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि वो अकले कुल नहीं है, चाहे वो भी कुछ भी कह लें, वो भी अकले कुल नहीं है। अच्छा सॉरी शेख साहब, यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, फिर दोबारा डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर से ही बात कर रहा हूँ। जी जी, आज आपका फोकस जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर है। मैं 2-3 बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो बिल्कुल मशरूम्स की तरह पूरे मुल्क के अंदर उगी हुई है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ, ऐसी वैसी कंपनीज मिलेंगी जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, जिनका कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, और उनकी मेडिसिन जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी जा रही है और मुख्तलिफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी मिलेंगी आपको, और तमाम मेडिकल स्टोर से भी मिलेंगी। देखो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मकसद ये होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उसकी एक क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, और वो क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है जो एक एक ड्रग को, एक एक मेडिसिन को, उसके एक एक बैच को, उसके एक एक रॉ मटेरियल को, पूरी चीजों को जो है वो मॉनिटर करता है। और जब वो प्रोडक्ट सामने आता है तो उसकी फिर मॉनिटरिंग होती है और फिर देखा जाता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से उसकी क्वालिटी कंट्रोल हुआ है। हमारे यहाँ अगर आप जाकर देखें तो बहुत सारी कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी, वहां पे क्वालिटी कंट्रोल का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। उनको यही नहीं पता कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, और एक पीएचडी फार्मासिस्ट अगर होना चाहिए तो उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और जब एक प्रोडक्ट आता है तो उसके लिए किस तरीके से उसको मॉनिटर किया जाता है। और यही वजह है कि आपने देखा पिछले दिनों पंजाब में कितना बड़ा जो है वो सारा सेट पैक हुआ, कितने लोगों की कैजुअलिटीज हुई और ये सब कुछ हुआ। मेरा नजदीक आखिर में कंक्लूड करते हुए यही कहूंगा कि जो साहब आपके यहाँ तशरीफ फरमाए, प्लस ये कि जो गवर्नमेंट के हैं वो इदारे मिलकर एक पूरी कॉन्स्टिट्यूट करें, कमेटी एक बॉडी बनाए, और वो बॉडी जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे कंट्रोल करे। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। वही बात इन्होंने भी की है, मोरलेस चाहूंगी तो आप कमेंट करेंगे बात पर। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एज्यूम करते हैं, ये हमारी इंसानी पसंद का खासा है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। शैलो नॉलेज इज ऑलवेज अ डेंजरस थिंग। पाकिस्तान में किसी भी दवासाज इदारे को लाइसेंस नहीं मिलता जब उसके पास एडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल फैसिलिटीज ना हो, क्वालिफाइड स्टाफ ना हो। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका क्वालिफाइड स्टाफ रजिस्टर्ड होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। वो काम नहीं कर सकता जब तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसको एक सर्टेन क्राइटेरिया है क्वालिफाइड स्टाफ का कि क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका कितना, ये जब तक उसको लाइसेंस
टू मैन्युफैक्चर नहीं मिलता उस फैक्ट्री को जब तक उसके पास ये स्टाफ ना हो और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ना हो। CGMP मैंने पहले भी कहा, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये कानून का हिस्सा है, हमारे ड्रग एक्ट 1976 के ड्रग एक्ट का हिस्सा है। इसके बगैर किसी भी फैक्ट्री को, यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो जगह खरीदते हैं फैक्ट्री बनाने की, पहले वो वेरीफाइड होती है बाय दी गवर्नमेंट कि भाई इस जगह फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री बन सकती है कि नहीं बन सकती। उसके बाद जब बन जाती है तो इंस्पेक्शन होती है, उसके बाद उसको लाइसेंस मिलता है, लाइसेंसिंग बोर्ड है। अच्छा ठीक है शेख साहब, इसी बात पर डिस्कशन को जो है वो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा कॉस्टिंग के ऊपर, रॉ मटेरियल जो यूज होता है करंटली, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ पे नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, स्टे विद अस।